بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد اور احمد ہے۔ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ عرب کے خاندان قریش کی سب سے باعزت شاخ بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ ہیں، جو جناب عبد المطلب کے صاحبزادے تھے۔ ان کی وفات آپ کی پیدائش سے 5 ماہ قبل ہو گئی تھی اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب ہیں۔ آپ کی عمر 6 سال تھی کہ والدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے دادا جناب عبد المطلب ہیں۔ آپ کی عمر 18 سال تھی کہ دادا کی وفات ہو گئی۔ آپ کے چچا جناب ابو طالب ہیں۔ آپ کی عمر 50 سال تھی کہ چچا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں عام الفیل میں ہاتھیوں کے سال یعنی جس سال ابرہہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا اور ناکام ہوا تھا، اس واقعے کے 55 دن بعد بتاریخ 9 یا 12 ربیع اول صبح صادق کے وقت آپ کے چچا جناب ابو طالب کے مکان میں ہوئی۔ یہ مکان مکہ مکرمہ میں صفا پہاڑی کے قریب تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت کے وقت پورا مکان نور سے بھر گیا تھا۔ آسمان کے ستارے مکان پر جھک پڑے تھے۔ ایوان کسرا کے 14 کنگورے گر پڑے۔ دریائے ساوا خشک ہو گیا اور فارس کا آتش کدہ بجھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش کے وقت انتہائی صاف ستھرے اور پاکیزہ تھے۔ بدن پر کسی قسم کی علائش نہ تھی۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ آپ کے یہ 2 نام بہت مشہور ہیں۔ آپ کی کنیت ابو القاسم ہے۔ مکہ والے آپ کو الصادق اور الامین کے القاب سے پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد کچھ دن تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے دودھ پلایا۔ پھر آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ باندی صوبیہ نے چند دن دودھ پلایا، اور پھر قبیلہ بنو سعد کی معزز خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا مستقل پرورش کے لیے آپ کو اپنے ہاں لے آئیں اور دودھ پلایا۔ آپ ان کے پاس 4 سال رہے۔ اسی دوران بکریاں چراتے ہوئے آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ 2 فرشتے آئے اور آپ کو لٹا کر آپ کا قلب مبارک نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا، جسے شق صدر کہتے ہیں۔ یہ واقعہ آپ کے ساتھ پوری زندگی میں 4 بار پیش آیا۔ 40 سال کی عمر میں ماہ ربیع الاول میں مکہ مکرمہ کے غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی۔ 1,24,000 انبیاء کے قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری اور سب سے افضل نبی ہیں۔ قرآن کے 23ویں پارے کی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پہلی وحی کے طور پر نازل ہوئی۔ نبوت سے پہلے بھی آپ غار حرا میں جا کر کئی دن قیام کرتے تھے اور اللہ کو یاد کرتے تھے۔ پہلی وحی کے اترنے کے بعد آپ پر گھبراہٹ طاری ہوئی۔ آپ فوراً گھر آئے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کمبل اوڑھنے کو کہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری داستان سنائی۔ انہوں نے آپ کو تسلی دی اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ دوسروں کے کام آتے ہیں، غریبوں، بے سہاروں، ناداروں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، جو حق کے صحیح عقیدے پر قائم تھے اور آسمانی کتابوں کے بڑے عالم تھے۔ انہوں نے آپ کی باتیں بغور سننے کے بعد کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ کاش میں اس وقت طاقتور اور جوان ہوتا،
کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی۔ پھر آپ عقیدہ برحق کی دعوت کے اپنے مشن میں لگ گئے۔ 3 سال تک خفیہ دعوت کا کام کیا۔ پھر نبوت کے 4تھے سال علی الاعلان دعوتی عمل کا آغاز فرمایا۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت اسلام دی۔ خواتین میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ نے، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ابتدائی دور میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ یہ پہاڑ کی کھائی پر جا کر عبادت کرتی۔ نبوت کے 4تھے سال علی الاعلان دعوت کا کام شروع ہونے پر لوگ آپ کے اور مسلمانوں کے سخت مخالف بن گئے اور ہر طرح سے آپ کو ستایا۔ آپ مکہ کے قریب طائف بھی تشریف لے گئے اور دعوت پیش کی، مگر وہاں آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا۔ آپ پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، یہاں تک کہ آپ لہو لہان ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے بد دعا نہیں دی بلکہ دعائے خیر کرتے رہے۔ آپ کے چچا ابو طالب نے غیر مسلم ہونے کے باوجود آپ کا بہت تعاون کیا اور آپ کے لیے آڑ بنے رہے۔ نبوت کے 11ویں سال جب آپ کی عمر 51 سال چند ماہ تھی، 28 رجب کی رات آپ کو مکہ سے بیت المقدس، پھر وہاں سے آسمانوں اور جنت کا سفر کرایا گیا۔ اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ اس سفر میں آپ نے بڑے عجائب دیکھے، آسمانوں پر گئے، انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی، جنت و جہنم کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا اور ہم کلامی کا شرف ملا۔ اس سفر کا سب سے اہم تحفہ 5 نمازیں ہیں۔ مکہ کی زمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو رہی تھی اور ظلم و ستم کی حد ہو چکی تھی۔ کچھ مسلمان پہلے ہی مکہ چھوڑ کر حبشہ جا چکے تھے۔ بالآخر مدینہ ہجرت کا حکم آیا اور مسلمان مدینہ ہجرت کرنے لگے۔ پھر آپ 8 ربیع الاول یعنی 1 ہجری کو قباء پہنچے، وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی، قباء میں 4 دن قیام کیا، پھر مدینہ تشریف لائے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر مہمان ہوئے۔ مدینہ میں آپ کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ مدینہ کا نام پہلے یثرب تھا، جسے بدل کر مدینہ کر دیا گیا اور آپ کو سب نے اپنا امیر و قائد تسلیم کر لیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے ایک کام تو مسجد نبوی کی تعمیر کا کیا اور بذات خود اس تعمیر میں حصہ لیا۔ دوسرا کام مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات، بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا۔ تیسرا کام تجارتی منڈی کے قیام کا کیا، جبکہ چوتھا کام یہ کیا کہ یہودیوں اور دیگر قبائل سے پرامن معاہدے کیے۔